تخت بلقیس لے آیا. کس میں حصہ تھا؟ ولایت میں حصہ. توجہ فرمائیے. اچھا آپ یہ مجھے بتائیں زیادہ طاقت آصف بن برقیہ میں ہے یا جناب جبرائیل میں؟ اللہ کا ترجمہ نہیں آتا. جیسے معلوم نہیں ہے بسم اللہ کیا ہے، وہ نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، اور وہ نماز کون سی ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے؟ بسم اللہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور با کے بغیر بسم اللہ نہیں ہوتی، اور نقطے کے بغیر با نہیں ہوتی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. چونکہ اس میں اعظم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم اعظم ہے، اور اس طرح کا اسم اعظم ہے کہ کوئی کام بھی آغاز کرنا ہو تو حکم ہے نیک کام آغاز کرنا ہو. میں پھر یہ عرض کر دوں، بندے اپنی مرضی کا ترجمہ نہ کر لیں. کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت رسول نہیں، سنت پروردگار ہے. بہت شکریہ. یہ سرکار دو عالم کی سنت نہیں ہے، یہ سنت الہیہ ہے. اسے جب بھی کلام کرنا ہوتا ہے وہ پہلے بسم اللہ رسول کی زبان سے کہلواتا ہے اور پھر اسی زبان سے کلام کرتا ہے. اس میں اسم بھی ہے، اس میں اللہ بھی ہے، اس میں رحمان بھی ہے، اس میں رحیم بھی ہے. یعنی بسم اللہ میں رحم ہی رحم ہے، رحم ہی رحم ہے. اور پہلا فقرہ میں خمسہ مجالس کی پہلی مجلس کے آغاز میں آپ کی سماعتوں کی لو پہ تحریر کیا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. اس میں رحم ہی رحم ہے، اور جو بسم اللہ کی معرفت کے بغیر مر جائے ہم اسے مرحوم نہیں کہتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پہلے تو ترجمہ جو بسم اللہ کی معرفت کے بغیر مرے ہم اسے مرحوم نہیں کہتے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ اس کا ترجمہ تو بندے یہی کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اس میں شروع تو کہیں کسی حرف کا ترجمہ نہیں ہے، کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے. یہ باب ایسے ہمارے مفسرین، اور مفسر ہونے میں بھی ہمیں کچھ اعتراض ہے، کیونکہ تفسیر قرآن کی ایسے تو ہو نہیں سکتی. جس بندے کو عربی آتی ہو وہ سمجھ پڑھنا ہوتا ہے. یعنی بسم اللہ میں فقرہ کہنا ہوں، اور شاید یہ سارے خمسے کا سب سے بڑا فقرہ ہو. بسم اللہ میں سارے اسم بلا فصل ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بسم اللہ میں سارے اسم بلا فصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اور وہ تمہیں آزماتا ہے، وہ تمہاری ابتلا کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. وہ تمہیں آزماتا ہے کس سے؟ خوف سے اور بھوک سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ،
اور جان کے نقصان سے، والثمرات اور ثمرات یعنی فصلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین اور بشارت ہے ان صابرین کے لیے، الذین وہ صابرین اذا اصابتہم مصیبہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ میں اب عربی میں ہی کر دیتا ہوں۔ بشارت ہے ان صابرین کے لیے جو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف رجعت کرنے والے ہیں۔ اب پلٹنا کہہ دیں تو وہ اردو میں ہو جائے گا، رجت کہہ دیں تو وہ عربی میں ہو جائے گا، لیکن پہلے پوری آیت کو دیکھ لیں کہ اس میں بھوک کا ذکر ہے، اس میں خوف کا ذکر ہے۔ اور آج میں ایک بات آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں، چونکہ ہمارے ہاں رواج ہے اور مورخین نے بھی لکھا ہے، تو میں تو مورخ کی ساری باتوں سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ آج کل کا مورخ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کیسے تاریخ لکھ رہا ہے، کیسے بول رہا ہے۔ یہ جو چینل ہیں سارے یہ مورخین ہی ہیں، زمانہ بدل گیا ہے نا، اب کتابیں ایسے تو نہیں لکھی جاتی، اب تو ریکارڈ ہو جاتا ہے نا، اب یہ کیمرہ بھی مورخ ہے۔ یہ سچا مورخ تب ہے جب وہ دکھائے جو میں بول رہا ہوں۔ ہاں، سچا مورخ تب ہے جب وہ دکھائے جو میں بول رہا ہوں۔ اگر اس کو کاٹ دے کہیں سے تو پھر سچا مورخ تو نہیں ہے نا، سچا مورخ تو نہیں ہے۔ اور ہم تو تاریخ ان کی پڑھنا چاہتے ہیں جو وہاں ملتے ہیں جہاں آنکھ بھی نہیں ہوتی۔ کھا گئے فکر آپ، جو وہاں ملتے ہیں وہاں ملاقاتیں ہوتی جہاں آنکھ بھی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ مورخین یہ کہتے ہیں اور رواج ہو گیا کہ 10 محرم ہو یا محرم کا چاند ہو یا 25 رجب ہو یا 3 جمادی الثانی ہو تو گفتگو کا آغاز ذاکر صاحب کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ استرجاع ہے، جملہ استرجاع ہے۔ یہ جملہ استرجاع سمجھایا تھا جناب میثم تمار نے، بہت خوب سن رہے ہیں آپ، اور اتنی توجہ سے ہلتے ہوئے سر بھی اچھے لگتے ہیں، اور توجہ بھی پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ توجہ وہ تب ہوتی جب چہرے کے سامنے چہرہ ہو، جب چہرے کے سامنے چہرہ ہو تو پھر توجہ ہوتی۔ توجہ سے نماز نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور توجہ کے مطلب ہے چہرے کے سامنے چہرہ ہو، اس کا مطلب ہے نماز میں چہرے کے سامنے چہرہ ہو۔ کیا بات ہے جی، آپ کیا کہنے، آپ کے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ چہرے کے سامنے چہرہ ہو تو پھر نماز ہوگی۔ تو یہاں ہلتے ہوئے چہرے جو توجہ سے ہل رہے ہیں وہ بھی اچھے لگ رہے ہیں، چونکہ روزے کی حالت میں سب بندوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا ہے بولنا، تو توجہ سے آپ سن رہے ہیں۔ ہم پڑھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ فقرہ استرجاع یہ جناب میثم تمار نے سمجھایا تھا جب کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اس کشتی میں اکیلے میثم تمار نہیں تھے، اور بھی افراد تھے، انہیں میں حضرات نہیں کہتا، افراد کہتا۔ اور بھی افراد کشتی میں تھے۔ اچانک وہ چونکہ کشتی تھی سمندر میں، تو سمندر میں پانی کی ایک موج بپھر گئی، بپھری تو اٹھ گئی، اٹھی تو سر سے گزر گئی، سر سے گزری تو کشتی کے دوسری جانب جا گری۔ میثم موج کو دیکھتے رہے، اور جیسے ہی وہ گری تو میثم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی نے وہاں کشتی میں ہی پوچھ لیا کہ میثم یہ کون سا وقت ہے انا للہ پڑھنے کا؟ تو جناب میثم تمار کہنے لگے آج کوئی مر گیا ہے، مہینہ رجب کا تھا،
غور فرمائے. آج کوئی مر گیا، اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میزم کہنے لگے یہ جو پانی کی موج میرے سر سے گزری یہ میرے کان میں کچھ کہہ گئی، یہ میرے کان میں کچھ کہہ گئی ہے. توجہ فرمائیے گا. تو سوال کرنے والے نے کہا میزم کیا باتیں کر رہے ہو، کبھی پانی بھی باتیں کرتا ہے؟ میزم آواز دے کے کہتے تم سے نہیں کرتا، ہم اس کے وفادار ہیں جس کا حق مہر ہے پانی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو انہوں نے کہا یہ فکرہ استرجاع ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم ہر معصوم کی شہادت کے دن پہ پڑھ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. فیصلہ آپ خود کیجئے گا، میں فیصلہ کرنے کی کیفیت میں نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ان کے لیے میں اور آپ انا للہ کیسے پڑھیں گے جنہیں اللہ خود کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی، پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. جو راضی کرتے کرتے مر جائے نا ان کے لیے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جنہیں اللہ خود کہے نا تو مجھ سے راضی، جی آپ سلامت رہیں، میں تجھ سے راضی. اور پھر یہ فکرہ، یہ جو آیت ہے یہ عموماً ہمارے مبلغین بھی کہتے ہیں، واعظین بھی کہتے ہیں، لیکن اختلاف کا حق میں محفوظ رکھتا ہوں، چونکہ اس میں ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی چیز ہے خوف، یعنی خوف سے آزماتا ہے. میرا سوال یہ ہے کیا معصومین کو خوف ہوتا ہے؟ آج پہلی گفتگو ہے، ذرا مقدمہ قائم کریں گے. کیا معصومین کو خوف ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اگر معصومین کے خوف کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک فکرہ کہوں گا، داد آپ اپنی مرضی سے دیجیے گا. اگر کوئی بغیر تلوار کے پر خطر بستر پہ سویا ہو اور تلواروں والے اس سے ڈر رہے ہوں تو اسے علی کہتے ہیں. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جی بسم اللہ. کوئی بغیر تلوار کے بستر پہ سویا ہو اور جو مسلح ہوں، جو تلواروں والے ہوں، وہ اس سے خوف زدہ ہوں. توجہ فرمائیے گا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، ہجرت کی رات جب علی بستر سے اٹھے تھے اور باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے علی کا چہرہ دیکھا تھا تو بابا حبیب شاہ جی یہ کالا کپڑا میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، جن کے ہاتھ میں تلواریں تھی گر گئی تھی. آپ متوجہ ہیں؟ لطف لیجئے گا. تو پھر انہیں خوف کیسا؟ میں یہ تو سوال آپ سے پوچھا، یہ تو میں نے واقعہ بتا دی. اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کیا انہیں خوف ہوتا ہے؟ توجہ. قرآن سے جب میں نے پوچھا کہ انہیں خوف ہوتا ہے بابا جی، تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ جو اللہ کے ولی ہیں، توجہ، انہیں خوف، توجہ، انہیں خوف، پھر کہہ رہا ہوں انہیں خوف نہیں ہوتا. تو پھر میں یہاں یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہے، اولیاء اللہ، یہ میں ولایت مطلقہ کی بات نہیں کر رہا. ہاں یہ میں ان 3 ولیوں کی بات نہیں کر رہا جو ایک پردے کو درمیان میں رکھ کے مل لیتے ہیں. یار اس سے بہتر میں کیا عرض کروں. میں ان 3 ولیوں کی، جی بسم اللہ، اولیاء کی بات نہیں کر رہا جو ایک پردے کو درمیان میں رکھ کے مل لیتے ہیں. تو چلیں یہاں فکرہ آ گیا تو میں بلال بھائی فکرہ کہے بغیر نہیں گزرتا، کہہ دیتا ہوں فکرہ. حجاب نے، اس حجاب نے علی کو علی رکھا، اللہ کو اللہ رکھا. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. اس حجاب نے علی کو علی رکھا، اللہ کو اللہ رکھا، محمد کو محمد رکھا. تو پھر میں بچوں کے لیے سادہ کر جاؤں، آپ دعا کر دیں گے میرے حق میں، جو ایک ہی
منزل پہ جمع ہونے والی 3 ولایتوں میں سے توحید توحید رکھے، نبوت نبوت رکھے، امامت امامت رکھے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ بڑی مہربانی جی، بسم اللہ۔ یہ اولیاء کی بات ہو رہی ہے کہ اولیاء کو خوف نہیں ہوتا۔ میں پہلے خوف پہ بات کر لوں کہ یہ خوف کیا ہے، خوف کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ خوف کی حالت میں، خوف کس چیز کا؟ خوف کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، حالت خوف میں نماز نہیں ہوتی۔ رمضان ہے اور رمضان میں اس فکرے کو جو نہیں سمجھے گا وہ رمضان سے گزرا ہی نہیں۔ اسے خوف کیسا ہے؟ خوف کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ اور اسے خوف کیسا ہے جو سوئے ہوئے قاتل کو جگا کے نماز پڑھے۔ شاباش، کیا کہنے آپ، اسے کیسا خوف جو سوئے ہوئے قاتل کو جگائے، بہت شکریہ، اور پھر نماز پڑھے، اسے کیسا خوف؟ میں جاگنا۔ پھر یہ اولیاء اللہ کی بات ہو رہی، اولیاء اللہ کی فہرست پھر آگے چلتی۔ ہم برہنگی کو ولایت نہیں کہتے۔ ملک عمران آپ کا سر جھکا ہوا تھا، میں نے فکرہ کہہ دی۔ ہم برہنگی کو ولایت نہیں کہتے، ہم عریانی کو ولایت نہیں کہتے، ہم مخبوط الحواس کو ولی نہیں مانتے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ہم مخبوط الحواس کو ولی نہیں مانتے، ہم اسے ولی مانتے ہیں جو دیوانوں کو دانا کر دے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کی؟ ہم اسے ولی مانتے ہیں جو دیوانوں کو بھی دانا کر دے، ہم اسے ولی مانتے ہیں۔ اور پھر جس کی جتنا ولایت سے تعلق ہو اسے پھر اتنا حصہ ملتا ہے۔ جتنا ولایت سے تعلق ہو اسے حصہ ملتا ہے۔ میں اس کے لیے مثال دے دیتا ہوں۔ جتنا جتنا چلے، مطلق ولی تو اللہ ہے نا، نعم المولا و نعم النصیر۔ بیٹے موبائل چھوڑنا دو، بچوں کو میں کیا سمجھاؤں گا، یہاں تو بڑے بڑے موبائل سے کھیل رہے ہیں۔ نعم المولا، سب سے بڑا ولی تو اللہ ہے نا، اللہ تو مطلق ولی ہے۔ توجہ فرمائیے، اس سے بڑا ولی تو اور کوئی نہیں ہے نا، تو وہ اپنی ولایت میں سے حصہ دیتا ہے۔ اچھا، وہ ایسا ولی ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے جو میں قائم کر رہا ہوں۔ ایسا ولی ہے جو سمیع و، بولیں، سمیع و بصیر ہے۔ اور سمیع و بصیر ایسا ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے سمیع بنا دیتا ہے۔ بہت خوب جی، کیا کہنے آپ کے، جسے چاہتا ہے اسے سمیع، اور جتنا جتنا چاہتا ہے اتنا سمیع بنا دیتا، اتنا سمیع بنا دیتا۔ میں سماعت سمجھا دوں، یہ اوپر والے چلتے تھے نا سپیکر، اوپر لگے ہوتے تھے، تو سارے تلا گنگ کو پتہ چلتا تھا کہ مجلس آغاز۔ چلے نہیں سمجھ آئی نا تو افطار کرنا ہے نا، تو ابھی تو جن کے گھر دور ہے نا وہ کسی بچے سے کہیں گے باہر نکل کے سن، اذان کی آواز آ رہی ہے، تو آپ کے کان نہیں ہیں، آپ کی سماعت نہیں ہے، تو باہر کیوں نکل رہے؟ کیونکہ سماعت وہاں جواب دے رہی ہے نا، اتنی طاقتور نہیں ہے۔ وہ جتنا چاہتا ہے اتنا اپنی سرچشمہ سماعت میں سے حصہ دیتا ہے، اور کسی کو اتنا زیادہ حصہ دے دیتا ہے کہ وہ زمین پہ رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سن کے اسے ہتھیلی پہ بٹھا لیتا ہے۔ ہاں، وہ آپ کے ذہنوں میں ہے،
جناب سلیمان وہ کہہ رہے تھے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دے. فتبسم ضاحکا من قولها، تو جناب سلیمان اس کی بات سن کے مسکرائے اور اسے اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھ دیا. کیا بخت والی چیونٹی تھی. تخت سلیمان پہ سلیمان، سلیمان کے ہاتھ پہ چیونٹی. توجہ. اور جناب سلیمان وہ ہیں جو نالین محمد بھی نہ اٹھائیں، ان سے نہیں اٹھتی. جناب سلیمان سے نالین محمد نہیں اٹھتی، کیونکہ محمد کی نالین وہاں جاتی ہے جہاں سلیمان کی دستار نہیں جاتی. پیچھے رہ گئے آپ. مصطفیٰ کی نالین وہاں جاتی جہاں سلیمان کی دستار نہیں جاتی. توجہ. قرآن غور سے پڑھو تو بہت کچھ نظر آئے. میں ماتم کروں اس بندے کی عقل پر جسے مصطفیٰ کے پسینے کی ہتھیلی پر پڑی ہوئی چیونٹی نظر آ گئی ہے، محمد کے ہاتھوں میں بلند علی نظر نہیں آیا. جی آپ سلامت رہیں. کیا کہنے جی آپ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. لیکن سماعت میں تو حصہ دیا نا اللہ نے، سماعت میں تو حصہ دے دیا. سماعت اتنی طاقتور ہے کہ زمین پہ رینگتی ہوئی چیونٹی کی. اچھا تو چھوڑ زمین پہ رینگتی ہوئی چیونٹی کو، چیونٹی پکڑ کے کان کے ساتھ لگا کے اس کی آواز سن کے دکھا. انہوں نے تو زمین پہ رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سن لی. توجہ. لیکن زندہ تھے، زندہ تھے سلیمان. تب آواز سنی. میں مومن کا مقام بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا نا رجت کیا ہے. سلیمان زندہ تھے تو چیونٹی کی آواز سنی ہے. مومن آل محمد کی محبت لے کے مر بھی جائے تو ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ. کیا بات ہے بھائی آپ کے کیا کہنے. جی بسم اللہ سرکار. جی بسم اللہ. ہم اس کے سراہنے بیٹھتے اور کہتے سن اور سمجھ. اسمع افہم. سن اور سمجھ. کون کسے کہتے؟ سب کو کہتے نہیں. یا فلاں بن فلاں، وہ جو اوپر کھڑے ہیں وہ تو سن ہی رہے ہیں نا. اس کا نام بتا رہے ہیں. ابھی ان سے نہیں کہہ رہا یا فلاں بن فلاں، تمہیں کہہ رہا ہوں. کیا فائدے ہیں علی کو ماننے کے؟ کہہ رہے ہیں یا فلاں بن فلاں. یہ علی کو ماننے کا فائدہ ہے. مرنے کے بعد بھی مولوی کو یقین ہے بیٹا کس کا ہے. تھوڑا تھوڑا ذرا ساتھ چلتے ہیں تو وہ اپنی ولایت میں حصہ عطا کرتا ہے. کسی کو سماعت میں، کسی کو بصارت میں، کسی کو بصارت میں عطا کرتا. بصارت میں عطا کرتا. توجہ فرمائیے. ولایت میں حصہ تھا تو آصف بن برخیہ تخت بلقیس چشم زدن سے پہلے، طرفت آئین پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا. کس میں حصہ تھا؟ ولایت میں حصہ. توجہ فرمائیے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں زیادہ طاقت آصف بن برخیہ میں ہے یا جناب جبرائیل میں؟ جناب جبرائیل علیہ السلام میں زیادہ طاقت ہے آصف بن برخیہ سے. وہ پلک چپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آئے. پلک
چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لانے والے سے زیادہ طاقتور جبرائیل کو جو دروازے پہ روکے اسے فضا کہتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں اولیاء اللہ کی طرف جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ لا خوف علیہم، وہ جو اولیاء اللہ ہے نا ان پہ خوف نہیں ہے۔ اچھا خوف جو اولیاء اللہ نہیں ہے انہیں فرشتہ آ کے کہہ دے میں فرشتہ ہوں، بھئی دیکھ لیں وہ فرشتہ، اور فرشتہ بتا دے کہ میں فرشتہ ہوں، تو پھر جان میں جان تو نہیں رہتی، پھر تو جان گئی نا کہ فرشتہ آ گیا۔ بندوں کو تو پتہ ہے ہمارے پاس تو ایک ہی آتا ہے، جب تمہارے پاس صرف ایک ہی آتا ہے، اب طلاق والوں میرا فکرہ ظاہر نہ کرنا، جب تمہارے پاس صرف ایک ہی فرشتہ آتا ہے اور پھر تم کہیں آتے جاتے نہیں، تو پھر مقابلہ ان سے نہ کرو جن کے دروازے پہ مسکین بھی آتا، یتیم بھی آتا ہے، اسیر بھی آتا ہے، پھر ان سے مقابلہ کیا؟ توجہ، وہ ولایت میں حصہ دیتا ہے، کسی کو سماعت میں دے دیا، کسی کو بصارت میں دے دیا، اور پھر وہ کون ہے اس کے نام پڑھو نا، اللہ کے نام پڑھو، کیونکہ آپ نے جانا تو رجت تو اللہ کی طرف ہے، رجت تو اللہ کی طرف ہے۔ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بسم اللہ، میرا نہیں ہے، یہ ایک شاعر ہیں عرفان حیدر عرفان، لاہور کے رہنے والے، ان کا شعر ہے، اور یہ دیانت ممبر کا تقاضا ہے کہ جس کا ہو اس کے نام سے پڑھا جائے۔ یہ عرفان حیدر عرفان صاحب کا شعر ہے، تو مجھے اس کا بڑا لطف آتا ہے، چونکہ رجت اللہ کی طرف ہے، انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو لکھا ہے، ہاں وہ لکھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ کی تفسیر عیاں کرتا ہے۔ آپ مصرع کھا گئے تو مجھے اس سارے سفر میں دکھ رہے گا۔ عرفان نے لکھا ہے اِنَّ لِلَّهِ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، لوٹ کے خیمہ شبیر میں آنا ہور کا۔ اِنَّ لِلَّهِ کی تفسیر عیاں کرتا ہے، لوٹ کے خیمہ شبیر میں آنا ہور کا۔ اور آپ نے پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے، پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے، تو مطلق تو وہی ہے، تو پھر اس کے نام پہلے پڑھو، پہلے اس کے نام پڑھو نا۔ قرآن کھولتے ہو تو قرآن کے پہلے صفحات پر سب نے اللہ کے نام لکھے، کریم لکھا ہے، رحیم لکھا ہے، ستار لکھا ہے، غفار لکھا ہے، جبار لکھا ہے، توجہ، منان لکھا ہے، رحمان لکھا ہے، توجہ، انہی ناموں میں ایک نام حی بھی لکھا ہے، قیوم بھی۔ حی کے معنی کیا ہے؟ بولو، میں قریب آ گیا ہوں، ذرا جاگنا، اور موضوع سے متصل ہو رہے ہیں۔ حی کے معنی کیا ہے؟ تھوڑے بندے بول رہے، زندہ کہنے سے روزہ اور زندہ ہو جائے گا۔ حی کے معنی کیا ہے؟ زندہ، مطلقاً زندہ وہ ہے، اور جتنا چاہتا ہے کسی کو زندہ رکھتا ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ حی کے معنی ہے زندہ، اور وہ اپنی حیات میں سے حصہ دیتا، وہ سرچشمہ حیات ہے، اسی سے حیات ملتی، اور جتنا وہ چاہتا ہے اتنا کسی کو زندہ رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ چلے میں فکرہ بدل دیتا ہوں بابا جی، بابا آفتاب شاہ جی، اردو میں قبلہ اس کو اور آسان کر لیتے ہیں، اردو میں جتنا وہ کسی کو چاہتا ہے، بھائی توجہ، جتنا وہ کسی کو چاہتا ہے اتنا اسے وہ حصہ دیتا ہے۔
اور کائنات میں سب سے زیادہ چاہتا ہے مصطفیٰ کو، تو اسے اتنا ہی حصہ دے گا نا جتنا چاہتا ہے. اب مصطفیٰ سے زیادہ بھی کسی کو چاہتا ہے. نہیں توجہ. چاہت کا پتہ کہاں چلے وہ کس کو کتنا چاہتا ہے. میں آخری فقرہ میں فضیلت کا کہہ رہا ہوں، اس کے بعد چند فقرے مصائب کے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا. کیسے پتہ چلے وہ کس کو کتنا چاہتا ہے؟ مجھے جو نام آتے ہیں میں وہ مجلس میں لے رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. اور اگر میں صرف ایک بابا حبیب شاہ جی، بابا حبیب شاہ جی، بابا حبیب شاہ جی کہتا جاؤں تو آپ سمجھیں گے یا تو اس کو نام ہی صرف یہ آتا ہے یا ان سے پیار بہت زیادہ ہے، اس لیے نام صرف ان کا لے. اور میں مثال دے دیتا ہوں، توجہ. ماں باپ کے 2 3 4 5 6 بچے ہوں تو عموماً ماں کے نام سے ذاکر صاحب ایک ہی نام نکلتا ہے. بھائی توجہ. مثلا عمران زیادہ بھائی ہیں تو ان کی والدہ کے درجات مالک بلند کریں. وہ پکارتی ہوں تو بار بار کہیں کسی بیٹے کو بلا عمران، نہیں عمران منہ سے نکل گیا، بلانا کسی اور کو. یعنی نام وہ لینا ہے جس سے زیادہ محبت. اب دیکھ لیجئے اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کا حبیب بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے، اللہ کا حسن بھی ہے، اللہ کا حسین بھی ہے. اور جبرائیل نے پوچھ لیا من تحت الکسا، فرمایا ہم فاطمہ. یار اس پہلو سے بھی سن لو. جی بسم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی 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 بسم اللہ. بہت شکریہ. لیکن جو میں پھر اسی پہ آتا ہوں، جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا اپنی حیات میں سے اپنے اقتدار. اللہ کا اقتدار اور ہے، دنیا کا اقتدار اور ہے. توجہ. اللہ کا اقتدار اور ہے، دنیا کا اقتدار اور. مختلف ملک تو نہیں ہے اللہ کے. غور ہے جی. یہ جو اس وقت دنیا میں ملک بنے ہوئے ہیں نا، اتنے ملک نہیں ہیں. اللہ کی ریاست میں ممالک کی تقسیم ایسے نہیں. وہ قرآن نے بتا دیا ہے، کئی جگہوں پہ بتا دیا کہ اس کے نزدیک ملک کیا ہے. توجہ. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. بابرکت. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب ہاتھ تلاش کر. جاگیے، ہاتھ تلاش کر. جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ تلاش کرنا کس میں ملک ہے، وہ ہاتھ ڈھونڈ جس میں ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. ہاں، وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے نا، وہی خالق موت و حیات ہے. جس کے ہاتھ میں، توجہ فرمائیے گا. اور سرچشمہ حیات وہ ہے جس کو چاہتا ہے اتنی حیات دیتا ہے. اور پھر یہ اس طرح ملکوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ انڈیا ہے اور یہ بارڈر ہے تو پھر پاکستان ہے، پھر بارڈر ہے اور پھر افغانستان ہے. توجہ. یہ لوگوں نے بنایا ملک، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ملک ہے. اس کا ملک کون سا ہے؟ پڑھ 30واں پارہ. قیامت کے دن آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن ملک کس کا ہے؟ دوسری آواز آئے گی للہ الواحد القہار. تو جو ہمارے اس اللہ کے لیے جو واحد ہے، جو قہار ہے، اس کے لیے ملک ہے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ باؤنڈریز نہیں ہے. اللہ نے کوئی ڈیورنٹ لائن نہیں بنائی. ہاں، شرق تا غرب. توجہ. اس میں سورج بھی ہے، اس میں چاند بھی.
پھر اقتدار الہیہ ان کا نہیں جو حدود سرحدوں میں تقسیم کی گئی کسی ریاست کے مالک بن بیٹھے اور پھر موت سے عاجز آ جائیں، پھر بیماری سے عاجز آ جائیں۔ توجہ، اقتدار الہیہ بڑے آرام سے فکرہ میں نے کہنا، اقتدار الہیہ اس کے پاس ہوتا ہے جسے زمین پر موجود ایک ایک چہرے کی پہچان اور اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے، صرف انسانوں میں نہیں، جنات میں، حیوانات میں، نباتات میں، جمادات میں، وہ سب کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو جمادات پہ شک ہو تو وہ پتھر اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو بتا میں کون ہوں۔ ذرا جاگیے، پتھر اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ لیتے ہیں اور بتا میں کون ہوں۔ اور حیوانات پہ ان کی اتنی حکومت ہے، کسی حیوان کو سواری کی عزت دے دے تو پھر عزت دار اس کی شبیہ لے کے نکلتے ہیں۔ للہ الواحد القہار، یہ سارا ملک اس کا ہے، یہ اقتدار بندوں کا نہیں ہے۔ پھر پلٹنا بھی اسی کی طرف، جب مرنا ہے تو پلٹنا تو اسی کی طرف۔ پھر پڑھیں گے آپ کوئی بندہ مر گیا، اعلان ہو گیا، تو آپ پڑھیں گے صابر ہے یا نہیں، تو آپ پڑھیں گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب ہے جو اِنَّ لِلَّهِ پڑھتا ہے وہ رجت کا تو قائل ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، جو اِنَّ لِلَّهِ پڑھتا ہے، یہ رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت رجوع سے، رجوع سے ہی مرجع ہے، مرجع سے ہی مرجعیت ہے۔ اب اپنے غور فرمانے، رجوع سے ہی مرجعیت ہے، اور مرجعیت جس کے پاس ہو وہی مرجع ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، مرجع صرف وہی ہے جس کی طرف رجت ہونا ہے۔ کھا گئے آپ یار فکر کو، مرجع صرف وہی ہے جس کی طرف رجت، مرجع الخلائق ہے وہ، اس کی طرف رجت ہونا ہے۔ اور رجت کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں سے بندہ آیا ہے وہی جانا ہے، جہاں سے بندہ آیا ہے، جس کی امانت ہے، ہاں جس کی امانت ہے وہ طلب کرے تو مل جاتی، اسی کا نام رجت ہے۔ تو بندے سارے مانتے ہیں، کوئی شیعہ نہ ہو وہ نہیں مانتا کہ تے نیند رہی، ہاں وہ نہیں مانتا کہ ایک دن قبر سے اٹھنا۔ سوال کا جواب دیں، مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ایک دن قبر سے اٹھنا ہے نا قبر سے، بس تیرے اور میرے دن کا فرق ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، تیرے اور میرے دن کا فرق ہے۔ اور یہ فرق بتا دوں، اور اس پہ میں، بات تو بڑی طویل ہے، یہ جاری رہے گی۔